शेख अब्दुल्ला साहब जिन्होंने कि भारतीय हुकूमत के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि आर्टिकल 370 जो है उसके तहत भारतीय हुकूमत जो है वो जो भी फैसला करेगी कश्मीर के मुतालिक वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है वो उसकी अप्रूवल से मशरूत होगा। लेकिन इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के दरमियान होने वाला ये जो मुआहदा है जो 1975 में जिस पर बाकायदा दस्तखत हुए थे दोनों तरफ से, वो मुआहदा भी तोड़ दिया गया। तो उनके जो बरखुरदार हैं फारूक अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, आज वो क्या कह रहे हैं नज़रबंदी के आलम में। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Ordinary man going through, locked up. He may not have even medicines in his house. He may not have even food in his house. Have you met Umar? What is this? What is the use of the government saying? We have rations for 3 months. We have milk for 3 months. Sugar for 3 months. We have 3 months atta. When a man cannot get to it, cannot have money to buy it, is that worth it? Did you ये meet? मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा, Are you- मैंने कभी ये हिंदुस्तान नहीं देखा। ये हिंदुस्तान अब सबका हिंदुस्तान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबका हिंदुस्तान था। ये एक छोटा सा क्लिप है। इससे पहले उन्होंने काफ़ी बातें की हैं कि मैं डिटेन्ड हूँ, मैं गिरफ्तार हूँ, और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कहता है कि कोई गिरफ्तार नहीं है, वो झूठ बोलता है। ये सारा था जो इसमें उन्होंने बात की है। और महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा है कि हमसे गलती होगी। उनका बाकायदा एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को तरजीह दे के गलती की। क्या लगता है अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपको कि इस सूरत हाल में जब वो प्रो हिंदू प्रो इंडिया लीडरशिप जो है कश्मीर की वो भी अब अपनी गवर्नमेंट की मजम्मत कर रही है, तो जब वो मजम्मत कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जब ये मजम्मत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन जाना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि आज के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए कोई मुनासिब मैसेज चला गया कश्मीरियों को? मीर साहब देखें, मुसलमान जब भी किसी क्राइसिस में होता है ना तो वो उसके रेस्क्यू कुरान और सुन्नत से है। कुरान ऐसी सूरत हाल में हमें क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करती है? अगर आप सूरह असर का बगौर मुताला करें तो उसमें सब्र और हक दोनों की तलकीन की गई। अब सब्र क्या है? सब्र बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप फेट कंप्लाई जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जो चीज़ तब्दील नहीं हो सकती उसको तस्लीम कर लें। दूसरा सब्र का पहलू ये है कि आप नापसंदीदा चीज़ के ख़िलाफ़ रजिस्ट करते रहें और वेट करके अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहें, और जो राइट मॉरली करेक्ट पोजीशन है उसको ना छोड़ें। मॉरली करेक्ट पोजीशन ये है कि कश्मीरियों का जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो बेसिक ह्यूमन राइट है। देयर इज़ नो ऑनर इन रेप, देयर इज़ नो ऑनर इन मर्डर। इंडिया की क्रेडिट में इस वक्त मास मर्डर, रेप, इनफोर्स डिसअपीयरेंस, मास ग्रेव्स, इसको बुनियाद बनाकर वो एक ऑक्यूपेशनल फोर्स की सूरत में श्रीनगर में बैठी है। तारीख़ में उसका जो डार्क फेस है वही सामने आएगा, इसमें कोई ग्लोरी नहीं है। इंडियन कॉन्शियंस को ये समझना चाहिए, इंडियन इंटेलिजेंशिया को ये समझना चाहिए, इंडियन सिविल सोसाइटी को ये समझना चाहिए। खूबसूरत अल्फाज से, खूबसूरत जुमलों से वो अपने गनावने और गंदे किरदार को साफ नहीं कर सकते। सूनर और लेटर ये होना है। अब इस हक की पोजीशन के साथ हमें नी जर्क रिस्पांस नहीं देना चाहिए। हमें इस किस्म के रिस्पॉन्सेस नहीं देने चाहिए कि चंद घंटों में रिस्पांस आए और चंद ही घंटों में वो ज़ायल हो। हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए, एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए। वो डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? क्या हम एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की तरफ जाएं? क्या हम सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे लड़ें? क्या हम लीगल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाएंगे? ये तमाम हमें वे करनी है और बहैसियत कौम एक संजीदा फैसला करना है कि ये लड़ाई हमने लड़नी है और किस अंदाज से लड़नी है। जी काकड़ साहब, मैं एक आपकी बात की रोशनी में, थैंक यू, आपने जो भी स्टेटमेंट दिया, मुझे ये सिर्फ एक सवाल हुकूमत बता दें, हुकूमत की नुमाइंदगी अगर आज काकड़ साहब कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि जब आपको ये मालूम था कि बीजेपी के पार्टी के मैनिफेस्टो में कश्मीर के बारे में क्या लिखा है, जब आप जानते थे कि वो आरएसएस से जुड़े हैं, हिंदुत्व है, सारा कुछ है, आपने हालिया उनके इलेक्शन से कबल वजीर आजम पाकिस्तान ने ये बयान क्यों दिया कि जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा? मुझे ये बता दें कि वो बयान क्यों आया, सिर्फ इसका मुझे बस सादा अपनी इंटरप्रिटेशन दे देता हूँ। ठीक है, मैं वज़ीर आज़म का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन बहैसियत सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं भी उनकी ये बात सुन रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये उसने जन गालिबन उनका इस वजह से था कि कश्मीर के इशू पर
بہت پولرائزڈ ویوز ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور کوئی ایسی پولیٹیکل شخصیت جس کے پاس مضبوط مینڈیٹ ہوگا وہ اس پوزیشن میں آئے گا کہ وہ کوئی فیصلہ کر پائے گا. یہ حسن ظن اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اچھے ہیومن کاز کے لیے اکراس دا بارڈر رکھا تھا اور اس میں ہم غلط ثابت ہوئے ہیں تو یہ ٹریجڈی ہسٹری کی ہے، کاکر یہ صاحب، ہماری نہیں ہے. آپ معذرت کے ساتھ یہ غلط آج آپ ثابت نہیں ہوئے. جب یہ بیان آیا تھا اس کا سیکنڈ، اس کے دوسرے پل ہی جو ریاکشن تھا وہ بہت حیران کن تھا. پیپل واز شاکڈ. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے نہیں پتا آپ کی انٹرپریٹیشن، اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ انٹرپریٹیشن نہ جچتی ہے، نہ بیک گراؤنڈ کو سوٹ کرتی ہے، نہ مودی کے کسی ایکشن سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ اور کر دیتے. بٹ سوری، ایز اے پاکستانی آئی ہیو اے رائٹ ٹو آسک دا Prime Minister of this country, why did you make a statement like this? I'm angry today. وہ I'm also سٹیٹمنٹ جو ہے shocked. وہ وزیر اعظم نے نیو یارک ٹائمز کو جو اپریل میں انٹرویو دیا تھا اس کے یہ الفاظ ہیں جس کے ذکر. لیکن میں تو آج سے چند گھنٹے پہلے کی بات کروں، اور جو یہاں ذکر ہوا، پرائم منسٹر کو شاید بریف نہیں کیا گیا یا وہ بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے. جو ساری باتیں ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے تو نہیں کی. ہاں، کہ آپ کو ٹریڈ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ہم انڈیا کے ساتھ جو چیزیں ٹریڈ کرتے ہیں کیا وہ جاری رہے گا اس حالت میں جس طرح اس وقت ہو رہا ہے؟ کیا ایل او سی کے کراس ٹریڈ ہو رہا ہے وہ ابھی بھی جاری رہے گا جب وہاں جو ہے کلسٹر میونیشنز ہندوستان پھینک رہا ہے؟ کیا یہ جو ایشو ہے کہ وہ کلسٹر بم مار رہا ہے، ہم ان کو نمک بیچ رہے ہیں. جی ہم ان کو نمک بیچ رہے ہیں، ہم ان سے ٹماٹر خرید رہے ہیں، ہم ایل او سی کے ذریعے وہاں سے جو ہے اور فروٹس بھی آ رہے ہیں اور چیزیں بھی آ رہی ہیں اور بھی بہت سارا کیمیکلز ہندوستان سے آتے ہیں. کیا ہم نے یہ تجارت جاری رکھنی ہے؟ تو یہ سارے آپشنز وزیر اعظم کو اگر وہ حتمی انہوں نے فیصلہ نہیں بھی کیا لیکن قوم کے سامنے رکھنے چاہیے تھے کہ جی یہ وہ ایک پورا مینیو ہے جس کے میں ہم پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان کو اس وسیع تناظر میں دیکھ کر ہم سفارتی بات بھی کر رہے ہیں، ہم جنگ کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ جو ہائی کمشنر کو واپس بلانا ہے اس کے بارے میں کم از کم وہ آپشن تو سامنے رکھتے. وہاں صرف ایک بہت ہی سرسری گفتگو کی کہ جی ہم یو این بھی جائیں گے، ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جائیں گے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے جنگ کا سینیریو بلڈ اپ کیا وہ انتہائی غیر ضروری تھا. اور ایک جو ہے زیادہ اس پر زور تھا کہ جی وہ ہندوتوا کی تاریخ جو ہے ریسسٹ آئیڈیالوجی، اس پر بات یہ کہ ہمارے سامنے ہے بار بار. دیکھیں ہندوستان نے فروری میں میر صاحب ہمارا ایک بلف کال کیا، ہندوستان نے پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کی اور ہمیں اس وقت بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی سپورٹ نہیں ملی اس کے اگینسٹ. یہ اللہ کا کرم ہے، پاکستان کی ایئر فورس کی وجہ سے ہمیں وہ جہاز گرا، ہمارے پاس وہ پائلٹ آیا، لیکن ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہ مذمت ہندوستان کی نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. آج بھی وہی سوال ہے. اور پہلی جو بات تھی کہ یہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کو آج چاہے وہ بتایا گیا کہ حج پر ہیں لیکن واپس آ کر ان کو آج جدہ میں نہیں، ان کو بیجنگ میں ہونا چاہیے. وہ حج چھوڑ کے واپس آ جائیں. جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی ہے. آپ اگر نیت بھی کر کے گئے ہیں تو لیکن پاکستان کے سروائیول کا آج کی بات ہے نا، جب اس جماعت کے مینیفیسٹو میں یہ تذکرہ ہے، جب اس جماعت کے لیڈر نے اور اس ملک میں جو اس وقت حکمران ہیں انہوں نے ہم نے پریپریشن کیا کی. ہماری پریپریشن کو آج کی تو نہیں تھی نا، نی جرک ریاکشن تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے خود کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ تھا. تو اس اندازے کے بعد آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ اس اندازے کے بعد بھی آپ امریکہ کے ایک وزٹ سے واپس آتے ہیں اور اب اس پہ تالیاں بجا کے خوش ہوتے ہیں. آپ نے اس قوم کو ایک امید، میں کہتی ہوں امید بھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہوا، بیکاز ہر چیز چھپی ہوئی تھی ہم سے. ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ امریکہ ثالثی کا کردار، کیا کردار، کس چیز کے لیے وہ کردار ادا کیا جائے گا. اور فوراً ہندوستان سے ریاکشن آیا جی ہم نے امریکہ کو نہیں کہا کہ آپ انٹرفیئر کریں یا آپ بیچ میں پڑے اس مسئلے کے. یہ ریاکشن ہندوستان، لیکن ہمارے پاس پھر بھی کوئی کلیریفائی نہیں کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے حامد میر صاحب کہ اگر آپ کے پاس اور معاملات پہ اسٹریٹجی نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے، خدا را کشمیر کا تو کلیئر معاملہ تھا ہمارے لیے، اس کو کیوں آپ دھندلا دکھا رہے ہیں؟ اس کو کیوں انکلیئر دکھا رہے ہیں؟ وزیر خارجہ کو آج بیجنگ میں ہونا چاہیے. جی وزیر خارجہ کو پہلے تو یہاں ہونا چاہیے تھا اور پھر ان کو جانا چاہیے تھا یہاں سے ڈائریکشن لے کے، اور ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کو فوراً رجوع کرنا چاہیے تھا، ان کو یاد دلانا چاہیے تھا کہ کیا پلوامہ کے بعد ہوا تھا کشمیر کے اوپر. امریکہ اور چین کو ملانا پڑے گا اس معاملے میں اور ان کا کمبائنڈ انفلوئنس ہندوستان پہ ڈالنا. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیں کاکر صاحب اگر ہم غلط نہیں میں فارن منسٹر صاحب ایک بڑے ڈگنیفائڈ انسان ہیں لیکن سنت حسینی موجود ہے. امام حسین نے بھی حج کو ترک کیا اور اس کو عمرے میں کنورٹ کیا اور پھر وہ چل پڑے، وقت کے یزید کا پیغام کو ریزسٹ کیا.
یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب یہ سچویشن تھی تو فارن منسٹر صاحب کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ آپٹکس کے لیے واپس آتے اور وہ اس پوری فارن پالیسی کو لیڈ کرتے. ہیونگ سیڈ دس, اس ایک پورٹفولیو کو بیس بنا کر ہم اپنے انٹائر کشمیر کاز کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. کشمیر کاز از بگر دین دا ریٹرننگ آف دا فارن منسٹر. جو کور ہے, جو اصل ہے, دشمن شاہ محمود قریشی نہیں ہے, دشمن مودی ہے. جو اٹیک رکھنا ہے, جو اسالٹ رکھنا ہے, وہ بی جے پی کی پالیسی پہ رکھنی ہے, وہ پی ٹی آئی کی پالیسی پہ نہیں رکھنی ہے. یہ مسئلہ نہ پی 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 کا ہے, نہ پی ایم ایل این کا ہے, نہ پی ٹی آئی. اٹس کنسیڈرڈ ود ریسٹ آف پاکستان. یہ پھر میں مدوانہ گزارش کروں گا کہ ہماری روح کا مسئلہ ہے, اس کو سب اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اپنی روحانی مسائل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی جتنی توجہ کرتے ہیں. شاہ محمود صاحب ایک بہت چھوٹا سٹیپ ہے اس پورے لارجر سکیم میں. ہمیں افیکٹو تجاویز دینی چاہیے. ہماری پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی پرسوں, وہاں پہ تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے اور سینئر لیڈرشپ وہاں ہوگی. بلاول بھٹو صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, باقی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز ہیں اور ملٹری کی لیڈرشپ بھی اس میں موجود ہوگی. وہاں پہ کنکریٹ سجیشنز کے ساتھ ہمیں ایک انفارمڈ اور ہیلدی ڈسکورس کی طرف آنا چاہیے. پرسوں بلا لی گئی ہے, 8 تاریخ کو وہ کال ان کی گئی ہے, اسپیکر چیئر کر رہے ہیں اس کو جوائنٹ سیشن میں. میں کاکر صاحب ایک بات کروں, ایک تھوڑی تصحیح. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ فارن منسٹر ایک بہت چھوٹا سا اس میں ایک رول ہے ان کا, آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود یو. فارن منسٹر کا آفس, فارن منسٹر کا عہدہ بہت امپورٹنٹ ہے. فارن ریلیشنز جو ہے اس وقت آپ کے فارن ریلیشنز کی یہاں فیلئر نظر آتی ہے جب یو ور خود پرائم منسٹر نے کہا کہ جی دنیا کو تو کشمیر کا ایشو کا ہی نہیں پتا, دنیا کو تو کشمیر میں ہونے والے مظالم کا